حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، البدایہ والنہایہ میں روایت آپ کو ملے گی۔ وہ کہتا ہے میرا اپنی بیوی سے اختلاف ہو گیا۔ بیوی سے جب بندہ راضی ہوتا ہے تو بڑا ہی راضی ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ جیسی میری ہے ویسی کسی کی بھی نہیں، اور جب ہوتا ہے نا ناراض تو پھر وہ منگنی سے کہانی شروع کرتا ہے کہ جب میری منگنی ہوئی تھی تو تیرے چاچے نے مجھے گورا تھا، اور پھر وہ دن جب رکھے تھے اس دن جو کام ہوا تھا اس کا بھی ذکر۔ اب اختلاف جو ہو گیا، اور جب آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں پھر اس کی خامیاں ساری سامنے آ جاتی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے شادی والے دن تیرے ابے نے صحیح سلوک نہیں کیا، یہ جو مجھے کپڑے دیے تھے جو کو پہننے والے تو نہیں نا، تو میری اماں۔ اب اختلاف ہو گیا، اب ہم کیا کرتے ہیں، جو قریب والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس پر تھوڑا تیل اور ڈالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں تینوں تو پتہ ہی نہیں، مجھے تین بڑیاں گلاں دا پتہ ہی نہیں، تو تے شادی تو 15 دن بعد سعودی عرب ٹر گیا سا، ساڑھے کو سن کہانیاں ہم تمہیں بتاتے ہیں تاکہ تباہی اور اترے۔ اس طرح نہ کریں، آپ ایک آدھ بات کہہ کے چلے جاتے ہیں، ان بیچاروں نے اکٹھے رہنا ہوتا ہے، ان کی زندگی دوزخ بنی رہتی ہے۔ ان کو قریب کریں۔ اللہ کے رسول تو کسی کا نکاح کرتے تھے تو میاں بیوی کے درمیان محبت کی دعا فرماتے تھے۔ تو وہ صحابی آئے تو اپنی بیوی سے ناراض تھے، تو انہوں نے اب بات شروع کر دی، کہنے لگے یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی کوتاہی ہے، بڑی باتیں سنائیں۔ اللہ نے کان کتنے دیے اور زبان، اس کا مطلب ہے سنگل بولنا چاہیے اور ڈبل سننا چاہیے۔ اب جتنا بولتے ہیں اس سے ڈبل سننے کا مزاج بنائیں، کیونکہ کان اللہ نے 2 دیے اور زبان سنگل بولیں اور ڈبل سنیں۔ حضور سنتے رہے، بلکہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے محبوب نے نا تکیہ منگا لیا، ٹیک لگا لی۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا جی ڈاکٹر نے میری بات تو پوری سنی کوئی نہیں، تو جب تک پوری سنی نہ جائے بعض بندوں کو تسلی نہیں ہوتی۔ پورا وقت دیا، وہ کہتے ہیں جتنا میرے اندر غبار تھا سارا میں نے نکالا، اور میں نے ثابت کر دیا کہ میری بیوی میں یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے۔ کہتے ہیں جب میں تھک گیا نا باتیں کر کر کے اور باتیں ختم ہو گئی تو حضور ہلکا سا مسکرائے، پھر پہلی نظر ہی لوٹ لے ماہی تیرے ہار شنگاراں۔ کہتے ہیں حضور ہلکا سا مسکرائے زیر لب اور فرمانے لگے کہ تیری بات ختم ہو گئی ہے تو ایک میں بھی کر لوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے صرف ایک بات کا جواب دے، صرف ایک، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور فرمانے لگے یہ بتا کہ تیری بیوی میں ساریاں خامیاں ہی ہیں کہ کوئی خوبی بھی ہے؟ بھائی اتنا جواب دے دے، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں۔ تیری بیوی میں ساریاں خامیاں ہیں۔ اللہ جو بندے بناتا ہے نا تو ایسا کوئی بندہ رب کریم نے نہیں بنایا جس کے اندر اللہ نے کوئی خوبی نہ رکھی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری اپنی اینک پر مٹی پڑی ہوتی ہے اور ہم سامنے والے کا چہرہ صاف کرتے رہتے ہیں، اپنی اینک نہیں صاف کرتے۔ تو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سرکار نے اس شخص سے یہ بات کہی نا کہ کوئی خوبی بھی ہے تیری بیوی میں، تو کہتے ہیں وہ شخص کہتا ہے میری نا بالکل ایک جملے نے سوچ ہی بدل دی ساری۔ یوں سمجھ لے کہ میں اس روڈ پہ چل رہا تھا، میرے نبی پاک نے مجھے اس والے رستے پہ ڈال دیا، بالکل ساری سوچ، یعنی ایک ہی جملہ لیکن ہر چیز بدل دی سرکار نے۔ حضور فرمانے لگے کوئی خوبی بھی ہے؟ کہتے میں تھوڑی دیر چپ رہا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں۔ تو حضور فرمانے لگے اپنی بیوی سے کبھی بغض نہ رکھو، اگر تمہیں اس کی خامیاں نظر آئیں تو اس بات پر توجہ کرو جو اس کے اندر خوبی ہو۔ کہتے ہیں میں نے اٹھ کے عرض کی یا رسول اللہ میری بیوی پردے کی بڑی پابند ہے، میری خوابگاہ میں کوئی دوسرا شخص کبھی پیر بھی نہیں رکھ سکتا۔ تو فرمایا جا پھر گھر جا کے بسا، جو سب سے اعلیٰ خوبی تھی وہ تو اللہ نے تیری بیوی کو عطا کی ہوئی ہے، گھر بسا۔ تو ایک تو سرکار کی ظاہری جو اللہ نے آپ کو حسن و جمال دیا تھا وہ بے مثل تھا، گفتگو کا جو ڈھاب اور سلیقہ دیا تھا وہ بے مثل اور بے مثال تھا، اور پھر جو حضور کی ادائیں تھی نا کانا خلقہ القرآن۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میرے محبوب کے اخلاق دیکھنے ہو تو قرآن پڑھو، جن اخلاق کا قرآن درس دیتا ہے وہ عملی طور پر سارے مدینے والے محبوب میں پائے جاتے تھے۔ جو سب سے بہترین عادت تھی نا، بہترین ترین عادت، وہ اللہ نے میرے رسول کریم کو عطا فرمائی۔ ہمارا نا اب ایک مزاج بن گیا ہے، ہمارے بعض لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جی مسواک سنت ہے، اب تو سائنس بھی مان گئی ہے کہ مسواک کریں گے تو آپ کے وجود کے اندر جو منہ میں فالتو مادے ہوں گے جراثیم وہ مر جائیں گے، اب سائنس بھی مان گئی ہے۔ مجھے کبھی کبھی اس لفظ سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کہ سائنس اگر نہ مانے تو ہمیں کوئی اس پہ فرق پڑتا ہے؟ نہ مانے سائنس، ہمیں کیا لینا دینا سائنس سے؟ سائنس تو کبھی کچھ کہتی ہے پھر کبھی کچھ اور کہنے لگ جاتی ہے، سائنس کا کیا ہے؟ سائنس کو منوانا ہماری ڈیوٹی
ہاں اس طرح کا دین نہ بناؤ کہ معاذ اللہ دین کو سائنس کا غلام کر دو. سائنس کل بھی رسول اللہ کی غلام تھی، آج بھی میرے نبی پاک کی غلام ہے. تو حضور کی جتنی ادائیں ہیں، جتنی، ایک کدو شریف ہے، حضور نے کدو استعمال فرمایا ہے. آپ چلے جائیں کسی بھی جگہ پہ، جس بندے کو بہت زیادہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہونا تو اب اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کدو ملے تو اس کو استعمال کراؤ. تیزابیت حد درجے اختیار کر جائے اور اندر کا نظام سارا درم برم ہو جائے تو اس کو کدو استعمال کراؤ. اور آپ اس کی خاصیت دیکھ لیں، تمام سبزیوں میں سے تحقیق بھی سب سے زیادہ اسی پہ ہوتی ہے. میرے رسول پاک کا ایک طریقہ مبارک ہے، اور صحابہ کے اگرچہ سید الطعام گوشت ہے، کانوں کا سردار اسے کہا گیا، لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درزی نے نبی پاک کی دعوت پکائی تھی. وہ درزی تھا، کپڑے سیتا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ اس درزی کے گھر گیا تو گوشت اور کدو پکا ہوا تھا. فرماتے ہیں اگرچہ سردار گوشت ہی ہے، پر نبی کریم نے نا گوشت کے ٹکڑے ہٹا کے نا تو اندر سے کدو نکال کے کھایا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مجھے کدو پسند نہیں تھا، میں نے کبھی نہیں کھایا تھا. گھر میں ہوتا تو میں جھگڑا کرتا، پر آج حضور کی رغبت دیکھی نا تو کل نہیں پسند تھا، پر ابھی مجھے کدو بڑا پسند ہو گیا. مجھے کدو شریف سے پیار ہو گیا. جو اعلیٰ ترین چیزیں تھیں وہ نبی پاک نے استعمال فرمائی، اعلیٰ ترین. زیتون کی افادیت کبھی کم ہوئی ہے 1400 سالوں میں؟ کبھی کسی نے کہا ہو کہ زیتون استعمال نہ کرو؟ کبھی اس کی افادیت میں؟ یہ امامہ میرے نبی پاک کی سنت ہے. سارے پڑھیے صلی اللہ، حضور کی سنت ہے نا یہ. کبھی کوئی بندہ ایسا آپ کو ملا ہو کہ اس نے امامہ باندھا ہو تو کسی نے کہا رہن دے یار تینوں سونا نہیں لگتا؟ بندے سارے سونے تو نہیں نہ ہوندے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن امامہ کبھی کوئی آپ کو ملے گا ہی نہیں کہ اس بندے کے مزاج کے ساتھ یہ فٹ، یا اس کے چہرے کے ساتھ یہ فٹ. اینک آپ لے لیں بازار سے، چھوٹی بھی ملتی ہے، بڑی بھی ملتی ہے. کچھ لوگوں کے چہرے پہ کچھ چیزیں نہیں سیٹ ہوتی، فٹ نہیں ہوتی. لیکن یہ سرکار کی چونکہ سنت ہے، اور اس کا اعزاز یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جمعے والے دن امامہ باندھ کے آیا کرو. جمعے والے دن امامہ باندھ کے آیا کرو. جو لوگ جمعے والے دن امامہ باندھ کے آتے ہیں اللہ کے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں. لیکن امامہ شریف ہونا چاہیے. اپنی مرضی کا رومال نہ باندھ لیں، کم از کم 3.5 گز ہو، اور ٹوپی کے اوپر باندھا گیا ہو. اپنی مرضی کا طریقہ نہیں اختیار کریں. وہ جو شریعت نے حدود بیان کی ہیں اس کے مطابق چلیں. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو بات میں نے چھیڑی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب رب کریم کی دلیل ہے. جتنا کائنات کے اندر حسن کوئی بندہ تلاش کرنا چاہے گا وہ مجبور ہو جائے گا اور اسے دروازہ رسول پہ جانا ہی پڑے گا. اسے نبی پاک کے دروازے پر اسے جانا پڑے. ہم کوشش بڑی کرتی ہیں سونے لگنے کی، بڑے بڑے لوگ روپ دھارتے ہیں بیچارے، بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ کو لوگ سونا کہیں گے، نورانی نہیں کہیں گے. مجھے بڑی کر لیں، داڑھی روز بنائیں بے شک، لیکن فطرت داڑھی ہے. حسن ناراض ہو گیا. اور داڑھی بڑی سمجھدار ہے، کبھی عورت کے منہ پہ نہیں آتی، آتی مرد کے منہ پہ ہے. مرد کے منہ پہ داڑھی آتی. چلے میں کوئی بات نہیں کرتا، ورنہ میں تو حنفی ہوں. میرے امام صاحب تو اس بندے کی گواہی قبول نہیں کرتے جس نے داڑھی نہ رکھی ہو. وہ کہتے ہیں اس کی شہادت کچہری میں قابل قبول نہیں ہے. وہ تو قبول نہیں کرتے اس کی شہادت کو بھی. اب چلیں عوام سے ڈرتے ڈرتے کئی دفعہ کچھ باتیں نہیں بتائی جاتی، پر باتیں ہیں تو صحیح نا. ایک بندے نے داڑھی مڈائی تھی تو جناب عمر نے مدینے سے بھی نکال دیا تھا. ان سانو کانے کوئی کہہ گیا کہ چنگی طرح نیک ہوے گا تاں رکھی، تے روٹی ادن کھائی ہاں جدن چنگی طرح نیک ہو جائے گا. اس سے پہلے کیوں کھاتے ہو؟ یہ قسم اٹھاؤ کہ پیسے اس دن پکڑنے ہاتھ میں جس دن چنگی طرح نیک ہونا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میں اندر سے ٹھیک نہیں، تو اندر سے ٹھیک ہونا تیری ڈیوٹی نہیں، ظاہر ٹھیک کرنا تیری ڈیوٹی ہے. باطن تو رب کریم اپنی رحمت سے درست فرمایا کرتا ہے. تو جو تیرے ذمہ لگایا اللہ نے وہ تو کرنا. جو تیرے اللہ نے ظاہری صورت سے ہوتا کیا ہے، سنو کیا ہوتا ہے. ملا رومی نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ایک شخص تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارتا تھا. آپ کتنا لمبا کرتا پہنتا تھا، ہاتھ میں چھڑی پکڑتا تھا، تھوڑا غصے سے بولتا تھا، معاذ اللہ نقل اتارتا تھا. جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم کا جب غلبہ ہوا تو انہوں نے نکال دیا اس کو. تو نقلیں اتارتا ہے، وہ نکل گیا، شہر سے باہر نکال دیا. حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں میں ایک دن کوہ طور پہ گیا ہوا تھا تو رب کریم نے مجھ سے فرمایا کہ فلاں جگہ فلاں درخت کے نیچے میرا ایک دوست انتقال کر گیا ہے، اسے اٹھائیے، غسل دیجیے، کفن دیجیے، جو اس دور کا طریقہ تھا تدفین کر دیں. حضرت کلیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے حواریوں سمیت پہنچا. جب بندے کا چہرہ دیکھا تو حیران ہو گیا، یہ تو نقلیں اتارنے والا ہے.